بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقت کا یہ باب اسلام کی تاریخ میں نہایت نازک اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت کی کشتی طوفانوں میں گر چکی تھی۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اضطراب، اندیشے اور خوف کی لہریں تھیں۔ ہر گھر، ہر چہرہ اور ہر مجلس پر غم کا سایہ طاری تھا۔ ایسے میں یہ سوال سب کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ اب امت کی قیادت کون سنبھالے گا۔ اہل مدینہ نے سب کی نگاہیں ایک ہی ہستی پر مرکوز دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی دیانت، علم، شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار نے سب کو یہی سوچنے پر مجبور کیا کہ اب امت کو سہارا دینے والی شخصیت وہی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہ تھا۔ اہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس وقت مختلف آراء اور موقف اختیار کیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ابتدائی طور پر بیعت کے معاملے میں کچھ توقف برت رہے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ اگر بیعت جلد بازی میں کی گئی تو فتنہ پرور لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر لیں۔ لیکن اہل مدینہ اور باقی مسلمانوں کے اصرار نے معاملے کو واضح کر دیا کہ خلافت کا خالی رہنا امت کے لیے مزید خطرناک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے محتاط مزاج صحابہ نے فوری طور پر کسی فریق میں شامل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چاہتے تھے کہ حالات کچھ سنبھل جائیں، پھر فیصلہ ہو۔ یہ ان کی احتیاط اور امت کے انتشار سے بچنے کی فکر تھی۔ دوسری جانب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اور اکثر مہاجر و انصار یک زبان ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم، شجاعت اور تقوی کا حقدار ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت نے انہی کی بیعت کر کے امت کو قیادت کا مرکز فراہم کیا۔ بیعت کا منظر بھی بڑا پر اثر تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں لوگ جوک تر جوک آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ ہر بیعت کے ساتھ مدینہ کی فضا میں امید کی کرن روشن ہو رہی تھی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہو رہا ہے اور انتشار کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ تاہم کچھ گروہ ایسے بھی تھے جو دل سے راضی نہ تھے۔ یہی وہی اختلاف تھے جنہوں نے بعد میں تاریخ کو نئے موڑ دیے۔ لیکن اس وقت اکثریت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے امت کو بکھرنے سے بچایا اور خلافت کا تسلسل قائم رکھا۔ ناظرین کرام، یہ لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امت کے بڑے مسائل میں اگر ذاتی رائے یا اختلاف بھی ہو تو اصل مقصد دین اور امت کا اتحاد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیت خالص تھی۔ وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم ان اختلافات اور ان کے اثرات پر مزید روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں تاریخ کے اس سبق آموز دور کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اتحاد کی برکت اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔